یہ واقعہ اس دور کا ہے جب مدینہ منورہ اسلام کا مرکز تھا۔ وہ وقت جب انصاف صرف لفظ نہیں تھا بلکہ ہر گلی، ہر بازار، ہر دل میں زندہ تھا، اور اس انصاف کی بنیاد رکھنے والوں میں سب سے عظیم نام تھا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، گرمی عام دنوں سے زیادہ تھی، مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں، لیکن اچانک مسجد نبوی کے قریب ایک ہنگامہ سا اٹھا۔ ایک غریب دیہاتی پھٹی ہوئی چادر، گرد سے اٹے کپڑے، سنس پھولتی ہوئی آواز میں پکارتا ہوا آ رہا تھا، امیر المؤمنین کہاں ہیں؟ مجھے انصاف چاہیے۔ لوگ حیران تھے، عام آدمی ہو یا سردار، جب بھی عمر کا نام آتا آوازیں دب جاتی تھیں، لیکن یہ شخص کسی خوف میں نہیں تھا، صرف دکھ میں تھا۔ اس نے کہا، میرا اونٹ کئی دن کی بھوک سے کمزور تھا، میں اسے پانی پلا کر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں ایک فوجی ملا۔ اس نے میرے اونٹ کو لاٹھی ماری اور کہا کہ یہ راستہ شرفا کا ہے، تم جیسے لوگ پیچھے رہیں۔ لوگ خاموش ہو گئے، کیونکہ جس فوجی کی بات کی جا رہی تھی وہ مدینے کے مشہور سرداروں میں سے ایک کا بیٹا تھا، طاقتور تھا، غرور تھا، اور لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ جب یہ خبر حضرت عمر تک پہنچی تو آپ فوراً اپنی چادر درست کرتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے۔ آپ نے بغیر کسی تاخیر کے اس فوجی کو بلوایا۔ فوجی آیا، پھونچی گردن سینہ تان کر، جیسے کوئی اس سے پوچھنے کا حق رکھتا ہی نہ ہو۔ حضرت عمر نے پرسکون مگر مضبوط آواز میں پوچھا، کیا تم نے اس شخص کے جانور کو مارا ہے؟ فوجی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں مارا ہے، میں فوج میں ہوں، راستے کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ یہ غریب لوگ راستہ روک دیتے ہیں، میں نے روکا ہے۔ کیا ہوا؟ یہ سن کر حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ آپ نے چھڑی زمین پر ماری اور فرمایا، کیا تم نے رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ کمزور کیا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، اور تم کہتے ہو کیا ہوا؟ میدان میں خاموشی چھا گئی۔ لوگوں نے پہلی بار اس فوجی کے چہرے پر خوف دیکھا۔ حضرت عمر آگے بڑھے اور حکم دیا، یہ شخص جس جانور کا مالک ہے تم نے اسے تکلیف دی ہے، اب کھڑے ہو جاؤ، اور اسے اجازت ہے کہ وہ تمہیں اتنی ہی ضرب لگائے جتنی تم نے اس کی اونٹنی کو ماری تھی۔ یہ سن کر فوجی گھبرا گیا، کہنے لگا، امیر المومنین، میں ایک سپاہی ہوں، میں نے تو صرف اپنا فرض پورا کیا تھا۔ حضرت عمر نے بلند آواز میں فرمایا، اسلام میں کسی کو کسی پر ظلم کا حق نہیں، نہ سپاہی کو، نہ سردار کو، نہ کسی امیر کو۔ جو ظلم کرے گا وہ بدلہ دیکھے گا، یہی عدل ہے، اور عدل کے بغیر حکومت ریت پر کھڑی دیوار ہے۔ فوجی کی ٹانگیں کانپنے لگیں، اس نے غریب آدمی کے قدم پکڑ لیے، معافی مانگنے لگا، اور اونٹنی کی قیمت کا دگنا معاوضہ دینے پر راضی ہوا۔ غریب آدمی نے رحم کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین، میں بدلہ نہیں لینا چاہتا، بس میرا حق واپس مل گیا، یہی کافی ہے۔ حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، تمہاری رحم دلی نے آج ایک مسلمان کا غرور توڑ دیا۔ یاد رکھو، مسلمان کی عزت، جانور کی عزت، راستے کا حق، سب اللہ کی امانت ہیں، اور عمر جب تک زندہ ہے اس امانت میں کوئی خیانت نہیں ہونے دے گا۔ اس واقعے کے بعد مدینہ میں ایک جملہ مشہور ہوا، اگر انصاف دیکھنا چاہو تو عمر کی عدالت دیکھو۔ لوگوں نے اس دن سیکھا کہ مطاعت انصاف کے تابع ہے، عہدہ انسان کو بڑا نہیں بناتا، کردار بناتا ہے۔ ظلم چھوٹا ہو یا بڑا، اسلام میں معاف نہیں